اس کو نواز دے، یہ درے حبیب کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے مسائل کا حل، آپ کے اسلام کے ساتھ آپ کا میزبان آج کا دور حاضر ہے، اور میرے ساتھ موجود ہیں موضوع کے حوالے سے میرے بتائے گئے مسائل اور آپ کے بتائے گئے مسائل کے حوالے سے ان کا شرعی حل بیان فرمانے کے لیے آپ میری سب کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، شیخ الحدیث فخر الازہر حضرت علامہ مفتی ابوبکر صدیق شادی صاحب۔ ناظرین کرام، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے ادائیگی شکر کے طریقے اور مسائل، کہ اللہ پاک سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی پسندیدہ قوم یعنی آدم امت یا بندوں کو، جن میں آدم علیہ السلام کو مسجود ملائک بنایا، اس پہ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں۔ پھر اللہ پاک نے اپنے بندوں کو عقل بھی دیا، فہم بھی دیا اور نفس بھی دیا۔ اگر بندہ صرف عقل کا استعمال کرے تو عقل یہ کہتی ہے کہ رب کی اطاعت کرو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یعنی جس نے عقل کو استعمال کیا اطاعت ربی اور اطاعت رسول کے ذریعے، وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے، اور جس نے نفس کو قابو نہیں کیا بلکہ خود نفس کے قابو میں آ گیا تو جہنم اس کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ اس طرح ناظرین کرام کہ اللہ پاک سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں سے جب راضی ہوتا ہے تو اپنی نعمتوں کی چادر ان کے اوپر تان دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ پاک کی نعمتیں حاصل کرتا ہے تو اس کا انگ انگ شکر ادا کرتا ہے رب کریم کا، اور رب کریم کا یہی حکم ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا۔ دیکھیں آپ اللہ پاک کی سخاوت دیکھیں، اللہ پاک سخی ہے، سب بندوں کو دے رہا ہے، کفران نعمت کرنے والوں کو بھی دے رہا ہے، شکر ادا کرنے والوں کو بھی دے رہا ہے، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ میں تمہیں نعمتیں دیا جا رہا ہوں تو میرے جتنا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اتنا ہی دوں گا۔ اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ شکر کس طرح ادا کرنا چاہیے، شکر اللہ کا ادا کرنے کے طریقے کیا ہیں، فضیلتیں کیا ہیں، اور شکر ادا نہ کرنے کے لیے کیا وعیدیں ہیں۔ ان تمام مسائل کے حوالے سے، سوالوں کے حوالے سے، اور آپ جو مجھ سے مسئلے بیان کریں گے سب کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ مفتی ابوبکر صدیق شادی صاحب میرے حل موجود ہیں، آپ کے مسائل کا حل پیش کریں گے۔ اپنی ٹی وی اسکرین پر دیکھیے گا، ہم اپنے ٹیلی فون نمبرز ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ آئیے پروگرام میں شامل ہو جائیں، اپنے مسائل بتائیں، ہم بتائیں گے مسائل کا حل۔ بہت شکریہ۔ گفتگو آغاز کریں گے مفتی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، اللہ پاک نے سب سے پہلے ابن آدم کو جو فضیلت دی مسجود ملائک بنا کے، ماشاءاللہ بہت بڑا شکر۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑا میں کہتا ہوں اس سے بڑا شکر ہمیں یہ ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بنایا ہے۔ کس طرح شکر ادا کرنا ہے، شکر کی تعریف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ اشکر بھائی، شکر یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے، اور خود اللہ نے اپنے بارے میں شکور فرمایا، اور آپ نے آیت بھی پڑھی اس کی فضیلت کے حوالے سے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ پھر اسی طرح اللہ نے ذکر و شکر کو ساتھ ساتھ بیان فرمایا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم میری یاد کرو میں تمہاری یاد کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ تو اسی طرح متعدد آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی صفت کو بیان کیا بطور شکر کے، اور بلکہ ابلیس کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے راندہ درگاہ کیا تو اس نے کہا کہ میں تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور لوگوں کو بہکاؤں گا۔ تو علماء فرماتے صراط مستقیم سے مراد شکر کا راستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ ناشکرے ہوتے ہیں، اور پھر اس نے کہا بھی کہ تو اکثر کو ناشکرہ پائے گا اپنے بندوں میں سے۔ تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ لوگ ناشکرہ پن کرتے ہیں، اللہ کی جو کروڑ نعمتیں بندے پر ہیں ان سب کو فراموش کر کر وہ اپنی ایک چھوٹی سی تکلیف کو لے کے بیٹھ جاتا ہے، اور سب میں واویلا کرتا پھرتا ہے کہ میرے یہ درد ہو گیا، مجھے یہ تکلیف ہوگی، مجھے یہ ہو گیا، میرا فلاں کام نہیں ہو رہا۔ اور جو کروڑ اللہ تعالیٰ کے احسانات جاری ہے، اس کی سانس جاری ہے، اس کی کیا کیا نعمت ہے اس کے بیان کر رہے ہیں۔ ایک ایک بال جو ہے
اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں سے جکڑا ہوا ہے تو ان سب کو فراموش کر دیتا ہے. ورنہ شکر جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو ہر حال میں انسان کو جاری رکھنا چاہیے. اور پہلے تو میں وہ آپ نے کہا کہ اس کا معنی کیا ہے، تو یعنی یہ کہ منعم کی نعمت کو پہچان کر، منعم کو پہچاننا. واہ واہ، منعم کی نعمت کو پہچان کر منعم کو پہچاننا، منعم کو پہچاننا. تو یہ شکر ہے. سبحان اللہ. یہ سمجھ لینا کہ یہ سب کچھ ہے میرے رب کا دیا ہوا، یہی شکر ہے. پھر یہ شکر کی ایک صورت میں نے عرض کی، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ ایک پتھر کے پاس سے آپ گزرے تو آپ نے دیکھا کہ اس پتھر سے بہت سارا پانی بہہ رہا. ٹھیک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر کو قوت گویائی عطا فرمائی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ وہ جو اللہ نے آیت نازل کی ہے وقودہ الناس والحجارہ، کہ جہنم کی آگ کا ایندھن جو آدمی و پتھر ہوں گے، تو میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ جہنم کا ایندھن میں نہ بن جاؤں. اللہ اکبر. تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تو اسے بخش دے اور اس کو ہونے سے بچا لے. تو اللہ نے بشارت دے دی. پھر ایک عرصے کے بعد آپ آئے تو پھر دیکھا کہ وہ پتھر جو ہے پھر اس سے پانی جاری ہے بہت زیادہ. تو آپ نے پوچھا اب کیوں پانی جاری ہے، اب کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضور پہلے تو خوف سے رو رہا تھا، اب میں شکر سے رو رہا ہوں. اللہ اب میں شکر سے رو رہا سبحان ہوں. اللہ سبحان اللہ. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ام المومنین عائشۃ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی سے اللہ تعالیٰ عنہ. لوگوں نے عرض کی کہ آپ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیرت انگیز بات بتائیں. تو آپ رونے لگی اور کہنے لگی حضور کی کون سی بات ہے جو حیرت انگیز نہیں ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے وہ سب. تو پھر آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور بستر پہ محو استراحت ہوئے، میں بھی ساتھ تھی. اور پھر مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو میں اپنے رب کا شکر ادا کروں، عبادت کروں. تو آپ پھر رات کو کھڑے ہوئے، آپ نے وضو کیا اور فجر تک آپ نماز پڑھتے رہے، سجدے میں رو رہے ہیں، رکوع میں رو رہے ہیں، قیام میں رو رہے ہیں. تو حضرت بلال آئے تو پھر آپ نے نماز ختم فرمائی. تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشے بخشائے ہیں، تو پھر اس قدر کیوں گریہ وزاری؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ مفتی صاحب نے کس خوبصورت پیرائے میں شکر کو ڈیفائن کیا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے ساری کائنات بنی ساری رات گریہ وزاری کر رہے ہیں اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے. بہرحال انشاءاللہ اس حوالے سے مزید گفتگو آگے بڑھائیں گے. فی الوقت شامل کرتے ہیں، آپ موجود ہیں ٹیلی فون لائنز پر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے کنزا بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے گا. اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نامحرم مرد عمرے پہ جا رہا ہو تو وہ کسی نامحرم عورت کے لیے عمرے کی نیت رکھ سکتا ہے؟ اسی طرح کیا کوئی نامحرم کسی نامحرم کو عمرہ کرنے کے لیے پیسے دے سکتا ہے یا نہیں؟ اچھا. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں اسی دن کی قضا ہو جائے تو اس کی تو نیت سمجھ میں آتی ہے کس طرح کرنی ہے، لیکن اگر 2-3 دن گزر جاتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی نیت کس طرح کی جائے. تو اس طرح میں اس بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجیے. قضا نمازوں کی نیت کس طرح کی جائے آپ فرما رہی ہیں. اگر 2-3 دن کی ہو جائے تو کس طرح کریں گے، 1-2 ہو جائے تو آپ کہتے سمجھ میں آتا ہے، زیادہ ہو جائے تو کیسے نیت کریں گے. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کراچی پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم صبح کی نماز سے جو صورتیں پڑھتے ہیں تو کیا ساری نمازوں میں وہی صورتیں پڑھتے رہتے ہیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ اچھا، صورتیں وہی پڑھتے ہیں یا دوسری پڑھنی چاہیے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. یہ بتائیں گے انشاءاللہ. مفتی ابوبکر صدیق شاہی صاحب موجود ہیں. تیسرے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں حمیرہ ملتان سے بات کر رہی ہوں. مفتی صاحب کو سلامت کرتی ہوں. وعلیکم جی السلام. وعلیکم السلام کہہ رہے ہیں. 3-4 سوالات ہیں. پہلا کوشچن یہ ہے کہ سجدہ شکر کرنے کے لیے کیا وضو کرنا ضروری ہے؟ سجدہ شکر کے لیے کیا وضو کرنا ضروری ہے؟ بہت اچھا سوال کیا ماشاءاللہ. جی اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرض نمازوں میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہیں رویا کرتے تھے، تو کیا ایسا درست ہے کہ نہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. فرض نمازوں میں. اچھا اور تیسرا؟ اور تیسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ چھوٹے بچے جو نابالغ ہوتے ہیں وہ مسائل سنتے ہیں کہ بڑوں پر نماز فرض ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے فرض تھوڑی ہے ہم پڑھیں، تو ایسے بچوں کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ ٹھیک. اور آخری کوشچن یہ ہے کہ ایسا کہنا کیسا ہے کہ ریاکاری کی نیت سے اگر درود پاک پڑھا جائے تو وہ بھی ضرور قبول ہوگا؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. ٹھیک ہے میرا بہن، آپ ملتان سے پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। साहब से भाई साहब पूछना है जी। क्या किसी औरत के अपने भांजे भतीजों की जो औलाद होती है क्या वो भी महरम होती है या नहीं होती? अच्छा, भांजे भतीजों की औलाद महरम है कि अपने भांजी भांजों की औलाद महरम है या नहीं है? ठीक है मेरी बहन जी। दूसरा सवाल है मेरा ये कि कोई टीचर है अपना काम ईमानदारी से करती है, लेकिन जब पेपर्स होते हैं तो हेड ऑफिसर से कहा जाता है कि बच्चों को सवाल नहीं जाते तो चीटिंग करवा दो। क्या बच्चों का सवाल? अगर क्वेश्चन पेपर नहीं आता तो बता दो, चीटिंग अच्छा बता दो, चीटिंग करवा दो या मदद कर दो। ठीक है मेरी क्या बहन। हेड ऑफिसर ये कहना और टीचर का ऐसा करना कैसा है? ठीक है मेरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मौजूदा हालात के हवाले से बड़ा एक तंजिया सवाल किया है। बहरहाल एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये पूछना चाहती हूँ जी। ये जो खाना काबा है उस पे बराह रास्त वो दिखा रहे होते हैं, उसके साथ नमाज अदा कर सकते हैं नमाज का टाइम होते? समझे? नहीं, खाने काबा जो टीवी पे दिखा रहे होते हैं, आगे क्या कहा आपने? उनके वहाँ जब नमाज का वक्त हो जाता है तो नमाज अदा करते हैं तो उनके साथ हम भी अच्छा, उसके साथ आप टीवी देख के नमाज अदा कर सकते हैं? नहीं, ठीक है, अदा कर सकते हैं। ठीक है मेरी बहन। चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ कि आप सबके मसाइल का हल लेते हैं। मुफ्ती साहब से मेरे साथ मौजूद हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब, अच्छा मुझे बताया गया कि हम तसल्ली से इंशाल्लाह मुफ्ती साहब से जवाब लेंगे, इसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। हम मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। फोन किया है, बताते चले आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो शुक्र की अदायगी के तरीक़े, मसनून तरीक़े और उनके मसाइल। कॉलर्स मौजूद हैं, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? उत्तराखंड से बोल रहे हैं। इंडिया से बात कर रहे हैं जी। जैसे वुजू फूट जाता है, ये रिया खारिज होने से वुजू फूट जाता है गैस उसमें, गैस में गैस बनती है। अच्छा ठीक है मेरी तो बहन। अगर जब दोबारा वुजू करेंगे तो क्या आप 10 करके करना पड़ेगा या वैसे ही कर ले जाएगा खाली? अच्छा ठीक है मेरी बहन, इंडिया से आप प्रोग्राम में शामिल हुई जी। दूसरा जी। अच्छा दूसरा सवाल ये है कि अगर जैसे हीरे का जेवर है और उसके ज़कात बता दीजिए कि हीरे के जेवर पे। हीरे के जेवर में बताइए, एक मिनट मेरी बहन, हीरे के जेवर पे सोना लगा हुआ है क्या? नहीं सोना नहीं। अच्छा तीसरा ये है, ये तो बाद में। तीसरा सवाल ये है कि हम वो पढ़ते हैं नमाज इशा के बाद सूरह यासीन शरीफ, मुल्क, मुजम्मिल शरीफ, तो किसी ने ये बताया, किसी मौलाना ने, कि मुजम्मिल शरीफ जो है रोज पढ़ने से कुछ जलाल होता है, कुछ पढ़ना नहीं चाहिए रोज। अच्छा, इसके हवाले से कोई ना जाते हैं। सूरह मुजम्मिल शरीफ पढ़ने से आप, किसी ने कहा कि नहीं पढ़ा जाए कि जलाली अमल है। बहरहाल क्या है, मुफ्ती की तरफ चलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग हमारे बहन भाई टेलीफोन लाइन से मौजूद है, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा वेट करें। हम पहले आपके दीगर बहन भाइयों को मसाइल का हल ले लेते हैं, इंशाल्लाह आपको हम में दोबारा शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया जी मुफ्ती साहब। देखें, एक बहन ने क्वेश्चन किया था कि नाम महरम को अगर अपनी तरफ से उम्रा करवा सकते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। कहा कि नाम महरम को उम्रे के लिए पैसे दे सकते हैं, तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल दे सकते हैं। फिर इनका एक क्वेश्चन ये था कि कज़ा नमाजें 2-3 से ज़्यादा हो जाए, 2-4 दिन की हो जाए तो क्या तरीक़ाकार है? 2-4 दिन की हो जाए, 2-4 सालों की हो जाए तो उसका कोई मुश्किल तरीका नहीं है। आप जो भी नमाज आपकी कज़ा थी सबसे पहले हुई है, आप ये कर लें नियत के परसों या 3 दिन पहले जो मेरी, या जुमेरात के दिन जो मेरी फ़जर की नमाज़ रही थी उसकी कज़ा निकाल रही हूँ, फिर जुमेरात के दिन जो मेरी ज़हर रह गई थी उसकी कज़ा निकाल रही हूँ, उस दिन की निकालने के बाद फिर अगले दिन की कज़ा कर लें, तो यही तरीक़ाकार है, कोई ख़ास तरीक़ाकार नहीं है। ठीक है। फिर एक बहन ने क्वेश्चन किया कि सुबह की नमाज में जो सूरतें पढ़ती हैं क्या बाकी नमाज़ों में पूरे दिन वही सूरतें पढ़ सकते हैं? तो कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई ममानत नहीं है इसमें। फिर तीसरा क्वेश्चन हमारा ने किया कि सजदा शुक्र के लिए क्या क्या वज़ू ज़रूरी है? देखिए सजदा शुक्र, इसके बारे में ये एक डिस्प्यूट है कि ये सुन्नत है या नहीं है। इमाम आज़म का एक कौल है सुन्नत नहीं है, लेकिन बहरहाल सुन्नत से साबित है, और चूँकि ये सजदे की सूरत है तो इसलिए इसके लिए वज़ू हो, वज़ू चाहिए। हाँ, वैसे बाज़ उलमा ने कहा कि वज़ू की ज़रूरत नहीं है, ये ज़हन में कौल है। फिर दूसरा कि फ़र्ज़ नमाज़ों में हज़ूर अलैहि सल्लम नहीं रोया करते थे, तो देखिए इसकी कोई दलील तो इसके सामने नज़र से नहीं गुजरी, लेकिन अमूमन ये होता था कि फ़र्ज़ नमाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की रियायत करके पढ़ाया करते थे, तो आप अलैहिस्सलाम उसको मुख्तसर पढ़ाते थे। कई बच्चे की रोने की आवाज़ आती थी, माएँ साथ होती थी, तो आप शफ़क़त फरमाते थे और मुख्तसर करते थे, तो इसलिए उसकी तफसील तो नहीं है, ममानत तो नहीं है, लेकिन बहरहाल आम नवाफिल नमाज तो चूँकि इंसान आपकी अपनी होती है, जितनी लंबी कर सके, जितना उसको कर सके तवील, तो बिल्कुल कर सकता। तो इस हवाले से ममानत मेरी नज़र से नहीं गुजरी।
کہا کہ بچے کہتے ہیں کہ بڑوں پہ نماز فرض ہے، ہم پہ نہیں ہے، تو اس بچے کو کیسے سمجھائیں؟ تو بچوں کو سمجھانے کا ترغیب دلانی ہوتی ہے، اور ترغیب دلانے کا طریقہ 7 سال کی عمر تک ترغیب دلایا جائے، جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر پٹائی لگا کے بھی پڑھائی جائے. یہی اس کا طریقہ جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا. پھر کہا کہ ریاکاری کی نیت سے بھی درود پڑھا جائے تو قبول ہوتا ہے. تو دیکھیں اس کے حوالے سے میری نظر میں کوئی قول تو نہیں ہے اس وقت، لیکن بہر ریاکاری شرک خفی ہے، اور جو اللہ کو سخت ناپسند ہے، تو ایسی بات کہنا بہت غلط بات ہے کہ ریاکاری کی نیت سے درود پاک پڑھا جائے. تو وہ تو پھر مخلوق کے لیے ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہوا. تو اس کام سے گریز کیا جائے. تو ایک کوشچن یہ تھا کہ کیا اپنے بھانجے اور بھتیجے کیا محرم ہوتے ہیں عورت کے لیے؟ تو اگر اس کے سگے بھانجے ہیں، سگے بھتیجے ہیں اور ان کی اولادیں سب محرم اس کے لیے. سب لیکن شوہر کے جو بھانجے بھتیجے ہیں تو شوہر کی بیوی کے لیے محرم نہیں ہوتے ہیں. اپنے بھانجے اولادیں محرم. جی جی ٹھیک. پھر انہوں نے کہا کہ بعض جگہ پہ ایگزامنر کہتے ہیں کہ جناب بچوں کو پیپر نقل کروا دو، ان کو بتا دو. تو یہ چیٹنگ ہے، یہ بے ایمانی ہے، اور کسی مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے اس کام میں، صحیح، اللہ کی نافرمانی میں. تو ایسا کرنا جائز نہیں. پھر ایک بہن نے کوشچن کیا کہ کیا ٹی وی کے وقت میں جب خانہ کعبہ کی نماز دکھائی جاتی ہے تو ہم ان کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو ایسا نہیں کر سکتے. ایک تو بات یہ ہے کہ ان کا ٹائم ہمارا ٹائم الگ ہے. صحیح. عموماً یہ ہوتا ہے جب ہمارا جب ٹائم ظہر کا ہوتا ہے، عصر کا ہوتا ہے، تو ان کا ظہر کا اس طرح سے معاملات ہوتے ہیں، تو وہ جائز نہیں، ٹائم ڈفرینس ہے. دوسرا یہ کہ امام کے لیے سرٹن شرائط ہے امامت کے لیے، تو وہ بھی شرائط پوری نہیں ہوتی، تو اس لیے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. پھر ایک کوشچن انڈیا سے بہن نے کیا تھا کہ ریح کی وجہ سے اگر وضو ٹوٹ جائے، دوبارہ وضو کرنے کے لیے کیا آب دست یا استنجا کرنا پڑے گا؟ تو ایسا کرنا ضروری نہیں ہے، ڈائریکٹ بھی آپ وضو کر سکتے ہیں. پھر انہی کا دوسرا کوشچن تھا کہ رات میں عشاء کے بعد میں یاسین شریف، مزمل شریف، دیگر صورتیں پڑھتی ہوں، تو کسی نے منع کیا ہے کہ سورہ مزمل نہ پڑھا کرو، جلالی ہے. تو یہ منع کرنا غلط ہے، بلکہ روزانہ پڑھے جائے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اور اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی امید ہوتی ہے، ارے جو ماشاءاللہ روزانہ سورہ مزمل پڑھتا ہے. ماشاءاللہ، کیا بات ہے جی. شامل کرتے ہیں، کالرز منتظر ہیں بہت دیر سے. سب سے سوری کہ آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑا جی. السلام علیکم. السلام علیکم. شفقات الحق نقشبندی قصور شہر سے بات کر رہا ہوں. جی جی. یہ میرے 2-3 سوال تھے. سر نماز کے بعد امام کا لمبی دعا مانگنا یا مختصر دعا مانگنا چاہیے؟ لمبی دعا مانگنی چاہیے، نماز کے بعد مختصر مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور جی جی آواز نہیں آئی جی. میں خیال لائن میں کوئی ڈسٹربنس ہے. اچھا چلے ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. ایکچولی میں سب سے ریکویسٹ کروں گا، جب آپ لوگ، مجھے معلوم ہے سیل فون سے بات کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ پروگرام میں ان ہوا کریں تو پلیز اپنے بند جگہ یعنی کمروں سے باہر آ جایا کریں تاکہ صحیح معنی میں ہم سن سکیں، کیونکہ یہ فتاوی کے مسائل ہیں، اور جب تک کہ اس کو صحیح طور پہ مفتی صاحب نہیں سن سکیں گے تو وہ مناسب نہیں ہوگا. اس حوالے سے پھر بات کرنا. یہ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. کالر کہاں سے؟ جی میں محمد انور روڈ کالا باغ سے بات کر رہا ہوں. جی جی. سر جی یہ پوچھنا سے مولود برزنجی اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا ہے سر، یہ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ ریپیٹ کیجیے گا ذرا دوبارہ. مولود برزنجی، مولود درزندی اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا مولود ہے. برزنجی سر جی اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا ہے، یہ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا مولود برزنجی اعلیٰ حضرت کا وہاں لکھا ہوا نہیں ہے. بہرحال چلے مفتی صاحب بتائیں گے انشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کالا باغ سے ہم میں شامل ہوئے. اور کوئی کالر چلیں پھر بعد میں شامل کریں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب اچھا جی، ایک کوشچن کیا کہ نماز کے بعد، فرضوں کے بعد لمبی دعا ہونی چاہیے مختصر؟ دیکھیں عمومی طور پہ تو فرائض کے بعد مختصر دعا ہونی چاہیے، اور نبی علیہ السلام کی دعا بھی باقاعدہ احادیث کی کتابوں میں آئی ہے، فقہ میں بھی لکھی ہے. اللہم انت السلام منک السلام تبارکت و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اتنی دعا ہونی چاہیے، زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے. ہاں جمعے وغیرہ میں یہ ہے کہ لوگ عموماً دعا چاہتے ہیں اور کرنا بھی چاہتے ہیں، تو بہرحال اس میں لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے اگر لمبی کر دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. پھر انہوں نے کہا کہ مولود برزنجی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے. یہ امام اہل سنت کا نہیں ہے بلکہ سیدنا جعفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا ہے عربی زبان میں. تو اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو شروع سے پڑھنا شروع کر دیں اور مسلسل پڑھتے رہیں. جہاں پہ قیام کرنا ہوتا ہے قیام کا ذکر بھی آتا ہے، سب کو درود پڑھانا ہوتا ہے تو وہ بھی ذکر آتا ہے. تو جو کہ عربی زبان میں ہوتا ہے، جو جانتا ہے وہ کروا سکتا ہے. تو بہت باعث برکت ہے. اور میں نے دیکھا کہ دنیا کے مختلف ممالک میں
جو مختلف زبانیں بولنے والے ہیں وہاں پر یہ مولود برزنجی بہت معروف ہے، بہت معروف ہے. بہت پڑھا جاتا ہے. اچھا چلے کالر سے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں، سمینا. جی فرمائیے گا میری بہن. جی میرا سوال یہ ہے کہ مجھے رات کو 2 بجے روز میری آنکھ کھل جاتی ہے. جی پھر؟ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے الو کی آواز آ رہی ہے. اچھا تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائے نا. ٹھیک ہے میری بہن سمینا، آپ پنڈی سے پروگرام میں شامل ہوئیں، اس حوالے سے آپ کو وظیفہ جاننا چاہتی ہیں، مجھ سے آپ کو بتائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں شامل ہوئیں. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں جن لوگوں کا بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ ایک بار وضو کرتے ہیں لیکن بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ نماز کیسے پڑھیں؟ اچھا وضو کا میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں اسلام میں ناچ گانے شانے ڈھول بازی من ہے نا، پھر جو یہ قوالیاں کرتے ہیں اللہ کا نام رسول کا لیتے ڈھول باجے، وہ کتنا سخت گناہ ہے. یہ دیکھیں اس کے بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے. جو میں اپنے سمو ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون کہاں سے؟ جی میں اوکاڑا سے زینب بات کر رہی ہوں. مجھے وضو کے بارے میں پوچھنا تھا کہ وضو میں جو سار کا مسا کرتے ہیں وہ عورت اور آدمی کے ایک ہی طریقہ ہے، اور عورت کا ہے تو پھر وہ پلیز تھوڑا سا کر کے بتا دیں. وہ بات کرتے اس میں نا کافی دقت آ جاتی، پتہ نہیں چلتا کہ بالوں کے اندر انگلیاں پھیرنی یا اوپر سے لے کے جانی. چلے میری بہن آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سیکھنا چاہتی ہیں، آپ کا سوال بتا رہا ہے کہ آپ سیکھنا چاہتی ہیں. انشاءاللہ آپ کو تسلی سے بتائیں گے. تھوڑا سا انتظار کیجیے، آپ لوگ کہیں نہیں جائیے. اب ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ناظرین آپ کی کالز کے حوالے سے بھرپور شرکت ہمارے پروگرام میں. یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارے پروگرام میں آپ لوگ انٹرسٹ بہت دے رہے ہیں سیکھنے کے حوالے سے، کیونکہ مجھے بھی انٹرسٹ ہے. یقین کریں میں بھی علماء کرام کے ساتھ اس لیے بیٹھتا ہوں کہ میرے علم میں اضافہ ہو. بہرحال شامل کرتے ہیں ایک اور کالر کو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں میاں والی سے نور محمد بول رہا ہوں. نور محمد بھائی بات کر رہے ہیں میاں والی سے. جی تو ہمارے گاؤں کا جو ایک رسم ہے کہ جس وقت کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، بندہ فوت ہو جاتا ہے نا، اس کی میت کے ساتھ قرآن حکیم اٹھا کر لے جاتی ہے. اچھا. تو جس وقت تو جنازہ ہو جاتا ہے پھر مولوی صاحب جو ہے نا بیٹھ جاتے ہیں میت کے ساتھ، 6-7 آدمی اور بیٹھ جاتی ہے. تو وہ پھر قرآن حکیم ایک آدمی کے پاس جاتا ہے، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، اس طرح جو ہے چلتا رہتا ہے. اچھا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کوئی ہفتہ وار، اتوار وار، سوموار، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ پڑھتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں. اچھا. تو کیا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قرآن پاک میت کے ساتھ لے جانا، پھر وہاں پر جو ہے نا اس قرآن حکیم کو اتنے 7 آدمیوں کو دکھانا. اچھا ٹھیک ہے بھائی، آپ میاں والی سے پروگرام میں شامل ہوئے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اس رسم کے حوالے سے آپ نے پوچھنا چاہا ہے. چلتے ہیں مصعب کی طرف کہ آپ کے مسائل کا حل لیتے ہیں. دیکھیں راولپنڈی سے بہن نے کوشچن کیا تھا کہ رات کو 2 بجے آنکھ کھل جاتی ہے تو رات کو الو کی آواز آتی ہے. تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین ان یحضرون. اس دعا کو 4 دفعہ پڑھیں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے اور سو جائیں، یا آیت الکرسی سینے پہ ہاتھ رکھ کے 4 مرتبہ پڑھ کے بغیر بات کیے سو جائیں، تو انشاءاللہ یہ کیفیت نہیں ہوگی. پھر انہوں نے ایک کوشچن کیا ایک بہن نے کہ بار بار وضو ٹوٹ جاتا تو ایسے لوگ کیسے نماز پڑھیں گے؟ دیکھیں بار بار وضو ٹوٹنے کے اندر اگر اتنا ٹائم مل جاتا ہے کہ ایک بار وضو کر کے آپ اپنے فرض ادا کر لیتے ہیں تو پھر آپ شرعی معذور نہیں ہیں. آپ عام مسلمان کی طرح جو ہے نماز پڑھیں گے اور اپنے فرائض کم سے کم ضرور ادا کریں. اور اگر ایسی کیفیت ہے کہ 4 رکعت فرض بھی نہیں پڑھ پاتے، سب سے چھوٹا وقت لے لیں آپ، فجر کا وقت لے لیں یا عصر کا وقت لے لیں، اور وضو کرتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پھر ٹوٹ جاتا، پھر وضو کرتے ہیں، پھر ٹوٹ جاتا، پھر وضو کرتے ہیں، پھر ٹوٹ جاتا، یہاں تک کہ آپ کی نماز قضا ہونے کا مسئلہ ہو جائے تو آپ پھر اسی حالت میں پڑھ لیں تو آپ شرعی معذور ہو گئے. جب ایک مرتبہ شرعی عذر ثابت ہو گیا تو پھر آئندہ آپ کا اس عذر کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا پورے ایک نماز کے وقت میں، اس میں آپ جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتے ہیں. مجھے شامل کر لیتے ہیں کالر کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. میں تلیمہ نور سے بات کر رہی ہوں. جی جی. میرا مطلب سوال یہ ہے کہ سونے پہ زکوٰۃ جو واجب ہے. سونے پہ زکوٰۃ ٹھیک ہے میری بہن بالکل بتاتے ہیں. میرے پاس 10-12 تولے سونا ہے، میرے 3 بچے ہیں.
تو میں ان تینوں بچوں میں ڈیوائڈ کر دوں. ابھی وہ شادی شدہ نہیں ہے, ابھی پڑھ رہی ہیں. ٹھیک ہے, آپ بچوں میں سونا تقسیم کریں تو زکوٰۃ سے بچ جائیں گی نہیں بچ جائیں گی, اس والے سے آپ بات کرنا چاہ رہی ہیں. ٹھیک ہے میری بہن, ابھی چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف, آپ کے مسئلے کا حل لیتے ہیں. جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ ان کا دوسرا کوشچن یہ تھا کہ قوالی کے بارے میں, کہ قوالی میں میوزک ہوتی ہے اور میوزک منع ہے. تو دیکھیے اس حوالے سے علماء کے دو موقف ہیں. بعض علماء تو اس سے منائی کرتے ہیں, اور بعض صوفیہ کرام اور کچھ فقہ بھی ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ اگر موسیقی کو لہو لعب کے بجائے یاد الہی کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کا حکم دوسرا ہو جاتا ہے. تو عموماً جو بزرگ اس کو استعمال کرتے ہیں تو ان کا موقف وہ دوسرا ہی ہے. صحیح. تو پھر ایک بہن نے کوشچن کیا کہ وضو میں سر کا مسح کیسے کرتے ہیں, تو ان کا طریقہ بتا دیں تو اس کا طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں. تو دونوں ہاتھوں کو تر کرنے کے بعد اپنی 3 انگلیاں دونوں ہاتھوں میں سے, جس طرح سے کہ میں عرض کر دکھا رہا ہوں, یہ 3 انگلیاں, ان 3 انگلیوں کے کنارے کو ملایا جائے اور اپنے پیشانی پہ رکھ کر یہ صرف انگلیوں کا یہ حصہ صرف آپ سر پہ ٹچ کریں اور کھینچتے ہوئے پیچھے تک لے جائیں. ٹھیک, یہاں تک پیچھے لانے کے بعد اب آپ کو ہتھیلیوں کو استعمال کرنا. ہتھیلیاں رکھیں سائڈوں میں اور ان کو کھینچتے ہوئے آگے لے آئیں. اچھا واپس لے آئیں. تو یہ آپ کا ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ کی یہ انگلی اور یہ 2 انگوٹھے بچے ہیں, تو اس انگلی سے کانوں کے اندر کریں گے اور انگوٹھے کے پیٹ سے کانوں کے پیچھے ٹھیک کریں گے, اور پھر یہ پشت باقی رہ گئی ہے تو یہ آپ کی گدی پیچھے سے کریں. کیا بات, ماشاءاللہ. یہ عورتوں مردوں کا دونوں کا سیم, دونوں کا ایک ہی طریقہ. سر کے اندر پانی پہنچانا کوئی ضروری نہیں ہے, صرف بالوں کے اوپر سے تر ہاتھ کا پھر جانا کافی ہے. چلے جزاک اللہ. شامل کرتے ہیں ایک اور کالر کا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر عنایت حسین بات کر رہا ہوں رام سنگھ سے. جی فرمائیے گا. سر کار فائنینسنگ اسلامک بینکنگ سے کرنا جائز ہے یا غیر اسلامک؟ اسلامک بینکنگ سے فائنینسنگ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے میرے بھائی, چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف, پوچھتے ہیں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے. آپ کا بہت شکریہ. اچھا, ایک نور محمد نے کوشچن کیا تھا, فوتگی کے ساتھ بات قرآن لے جاتے ہیں پھر وہ پڑھتے ہیں 6-7 آدمی ہیں. تو دیکھیں جب تک اس کی پوری کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہوگی تو ہم اس کا کوئی جواب دے نہیں سکتے. باقی کسی چیز کے لیے حرام ہونے کے لیے کوئی شرعی ممانعت چاہیے. جب تک کوئی نص نہ ہو اس بارے میں اس کو حرام نہیں کہہ سکتے. ممکن ہے کہ وہ ایسا کام کرتے جو مباح ہے, ممکن ہے وہ ایسا کام کر رہا ہوں کہ جو جائز ہے اور اس کا باعث ثواب بھی ہو. تو پوری کیفیت ان سے معلوم کریں کہ بھئی کیا ہوتا ہے, پھر ہم سے سوال کریں. پھر ایک بہن نے کہا کہ سونا چاندی 10-12 تولے ہیں تو وہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اگر اپنے بچوں میں تقسیم کر دیں, بچے ابھی چھوٹے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر بچوں کی ملکیت کر دیا تو پھر اس کو استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے. کیونکہ چھوٹے بچوں کا مال جو ہے پھر اٹھا کے ان کے نام سے پیک کر کے رکھ دیں, ان کو خود کو بھی پہننے کی اور استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. استعمال کریں گے تو ناجائز کریں گے. تو اس طرح سے اگر بچوں کی ملکیت کر رہی ہیں تو ہو جائے گی. ورنہ یہ سمجھنا جانا بچوں کے نام کر دوں اور میں پہنتی رہوں گی, کبھی شادی میں پہن کے چلے جاؤں گی, کبھی کسی تقریب میں تو وہ ناجائز ہو جائے گا. تو وہ سمجھ لیجئے کہ پھر غلط بات ہے. تو اگر حوالے کرنا بچوں کی ملکیت کرنا تو بالکل کر دیں, لیکن جب بچے نابالغ ہیں تو زکوٰۃ بچوں کو نہیں دینی. پھر ناصر حسین نے کہا کہ اسلامک بینکنگ کے حوالے سے کیا شرعی حکم ہے. تو دیکھیں اسلامک بینکنگ اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے انڈر چل رہی ہے اور اس کے لیے شریعہ رولنگ کے تحت چل رہی ہے. اس کی شریعہ آڈٹ بھی ہوتا ہے, تو شریعت کے اصولوں کے مطابق یہ کام کر رہی ہے. تو اسلامک بینک سے آپ فائنینسنگ لے سکتے ہیں اور دیگر ڈیلنگ بھی کر سکتے ہیں. اسے انڈیا سے خاتون نے ہیرے کے حوالے سے پوچھا تھا, ہیرے کے زیورات پہ. دیکھیں ہیرے کے زیورات میں اگر سونا چاندی نہیں ہے تو ہم پہلے بھی بارہا اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ ہیرے پر زکوٰۃ نہیں ہے, تو اس کے زیورات پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے, سوائے یہ کہ وہ بیچنے کے لیے رکھے ہوں تو مال تجارت ہے, اور مال تجارت پہ پھر زکوٰۃ ہوتی ہے اس کے نصاب پہ پہنچ جائے تو ٹھیک. اچھا موضوع کے حوالے سے اچھا مجھے کہا کالرز کا بہت رش ہے, یہ کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. سوال کرنا ہے کہ کیا ہم سفر کے مہینے میں شادی کر سکتے ہیں اور وہ بھی خوشی کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ اچھا, سفر کے مہینے میں شادی وہ بھی خوشی کے ساتھ کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے میری بہن, چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. جی مجھے آپ بتا دیں. ابھی بتائیں گے انشاءاللہ. جی دیکھیں بہت اچھا بہن نے کوشچن کر لیا کہ سفر کی ابتدا ہوئی ہے, تو سفر میں شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. سفر میں خوشی منانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لوگوں میں بعض غلط باتیں پھیلی ہوئی ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ جناب یہ آفتوں کا مہینہ, مصیبتوں کا مہینہ ہے. یہ صحیح احادیث اس کا رد کرتی ہیں. عرب کے جاہلوں کے اندر یہی باتیں پھیلی ہوئی تھی, تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کا رد فرمایا اور فرمایا کہ لا سفرہ,
کہ سفر کا توہم جو تم لوگوں نے کیا ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اور اسی طرح اس کی شرح میں شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ عشیۃ اللمعات میں بالکل واضح فرمایا کہ یہ سفر کی نحوست وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے. اسی طرح بدر الطریقہ صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بحر شریعت میں نہایت واضح لفظوں میں لوگوں کے مختلف توہمات کا رد کر کے فرمایا کہ یہ جو لوگوں نے توہم اس کے بارے میں بنائے ہوئے ہیں وہ بالکل غلط ہے. اور نبی علیہ السلام کی یعنی حوالے سے بھی بعض باتیں لوگوں نے مشہور کی ہوئی ہیں کہ آخری سفر کے دوشنبہ کو حضور علیہ السلام کو صحت ملی تھی تو جناب گھومنے پھرنے نکل جاتے ہیں. تو فرما اس میں تو زیادہ طبیعت علیل ہوئی تھی. تو یہ لوگوں نے جتنی باتیں اس کے بارے میں بنائی ہوئی غلط ہے. ہاں یہ مہینوں کی طرح ایک عام مہینہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا عبادت کی جائے, شکر ادا کیا جائے اور جائز خوشیاں منانی تو بالکل منا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, شادی میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا اس موضوع کی وجہ سے ایک سوال ذہن میں آیا کہ شکر ادا کرنے کے کئی طریقے ہیں, صدقہ خیرات کرنا, نوافل ادا کرنا, شکرانے کے روزے رکھنا. اس حوالے سے کیا فرمائیں گے افضل کون سا طریقہ ہے مسنون طریقہ شکر ادا کرنے کا؟ دیکھیں شکر تو ہر طریقے سے ادا کرنا چاہیے اور اس کو جہاں پر جس چیز کی ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنا وہی سب سے افضل ترین ہے. اگر آپ کے سامنے کوئی ضرورت مند ہے تو مال خرچ کر کے اس کی خدمت کرنا وہ افضل ہے. چلے بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام آج ہم نے شکر کے حوالے سے پروگرام کیا اور چلتے چلتے خوبصورت اشعار کہ تیرا بندہ تیری توصیف و ثنا کرتا ہے, میرا ہر سانس تیرا شکر ادا کرتا ہے, تیرے آگے میری جھکتی ہوئی پیشانی سے میری ہر صبح کا آغاز ہوا کرتا ہے, گیت گاتی ہیں بہاریں تیری خلاقی کے, سینے سنگ سے جب پھول کھلا کرتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, کوشش کریں, عادت بنائیں, ہر وقت اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں. اللہ پاک کے محبوب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود و سلام بھیجتے رہیں. اپنا خیال رکھیے گا. زندگی بخیر. انشاءاللہ اگلے ہفتے کسی اور موضوع سے آپ کا میزبان آج کا دعوت حاضر ہوگا انشاءاللہ. اللہ حافظ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. جسے چاہے اس کو نواز دے, یہ درے حبیب کی بات ہے.